الجود والکرم وعلی آلہ وآل بیتہ وازواجہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی و منشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں کے اور محبتوں کے گجر نشاور کرنے کے بعد آپ کی آل، آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، اہل بیت اطہار، درجہ بدرجہ تمام نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجر نشاور کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ جل شانہ کا فضل کرم کے مالک و مولا نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے وقت کے ساتھ خانہ خدا میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید، جس کے اندر اللہ کریم نے ہر چیز کا حل، ہر مسئلے کا حل ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے احکامات، شریعت، قانون، اصول، تہذیب، تمدن، کلچر اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ اسی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ اہل سنت و جماعت جو ہے، ہمارا مسلک و ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی، اللہ کے اولیاء، قرآن، رمضان، یہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن کے لیے وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر دور صحابہ سے آج تک اور قیامت تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور مسلک ہے کہ اللہ کے دربار میں نبی، ولی یہ وسیلہ ہیں۔ اللہ کے دربار میں نبی اور ولی، انبیاء یہ وسیلہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، نبیوں کے وسیلوں کو، اولیاء کے وسیلوں پر نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے زبان کو بھی دراز کیا، اول پھول بھی بکا کہ ولی نبی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ولی نبی یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، ان کو تو اپنی خبر نہیں۔ بلکہ وہ مرزا جہلمی جو ہے بدبخت، وہ تو اتنا بے لگام ہو چکا ہے، اس نے کہہ دیا کہ حضور بھی کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے دربار میں، حضور بھی اللہ کے دربار میں کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کام جو ساری زندگی بندے کا نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں یوں لمحوں میں حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر کہاں جاؤ؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے دربار پر چلے جاؤ،
وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی وسیلہ تلاش کرنا ہے، ماسٹر صاحب وسیلہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری بارگاہ میں آ جاؤ، مجھ سے مانگو، توبہ کرو، گڑو گڑ گڑاؤ، نہیں، بلکہ فرمایا جاؤ گا، میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ۔ پھر میرے محبوب کے در پر جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، فرمایا پھر میرے محبوب کو اپنا سفارشی بناؤ۔ میرے محبوب کو بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، یار فلاں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یار تو سفارش کر دے، چل تیرے منہ ہی وہ بندہ میری لاج رکھ لے گا، تیرے منہ ہی میرا کام بن جائے گا۔ یہ دنیاوی قانون ہے، دنیاوی کسی مقدمے کے اندر بندہ پھنس جائے تو وہ کسی عہدیدار، کسی افسر کے پاس جاتا ہے، کسی سیاستدان کو ڈھونڈتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ سے، دنیا کا ایک عام سا نکھٹو سا نکما سا کوئی بادشاہ ہو، بندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا بغیر وسیلوں کے، بغیر تعلق کے، بغیر رابطے کے، واقفیت کے بغیر بندہ اس کے پاس پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم ظلم کر لو اپنی جانوں پر تو پھر اللہ خود فرما رہا ہے جاؤ کا میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ، میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور وہاں جا کے میرے محبوب کو سفارشی بناؤ اور اللہ سے توبہ کرو۔ جب میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے گا یعنی ضمانت دے دے گا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بڑی توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ معتبر علماء نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے جب وہ دانہ کھا لیا جو نہیں کھانا تھا، لغزش ہوئی۔ دیکھیے ہم غلطی نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے، کیونکہ نبی یہ معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کون ہے؟ معصوم ہے، یعنی اللہ کریم کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں۔ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لغزش ہوئی تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام زمین پر جلوہ فرما ہوئے۔ کتب اٹھا کر دیکھیں 350 سال تک بابا آدم علیہ السلام روتے رہے، 350 سال تک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، الہی میں نے تو ظلم کر لیا اپنی جان پر، اب تو مجھے بخش دے، نہیں بخشے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ 2 سال 4 سال 5 سال 20 سال کی بات نہیں، 350 سال تک روتے رہے۔ توبہ نہیں قبول ہو رہی، سنائی نہیں ہو رہی۔ قرآن فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم کو ہم نے کچھ کلمے سکھا دیے۔ کیا کیا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر آدم کو ہم نے کوئی کلمے سکھا دیے۔ وہ کلمے کون سے تھے؟ تفسیر ضیاء القرآن اٹھا کر دیکھیں، مختلف مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر کہ کون سے کلمے سکھائے، وہ کون سے کلمے تھے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ وہ کلمے یہ تھے کہ اے الہی مجھے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے۔ اسألک بحق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے نبی محمد کے صدقے بخش دے، واسطے بخش دے، وسیلے سے بخش دے۔ وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ معتبر علماء نے لکھا ہے حضرت آدم اللہ کے نبی، دست قدرت سے بنایا اللہ کریم نے، صفی اللہ ہیں، ابو البشر ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں لوگ کہتے ہیں نہیں چھڈو جو ڈائریکٹ چلو، ڈائریکٹ چھڈو، وسیلہ نہیں، کوئی بھی بات نہیں، حاجت روا اے خدا یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ تو یعنی دنیاوی انسان کی عقل، اگر ہم عقلی چیز کو دیکھیں تو بندے نے اگر چھت پر جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ بغیر سیڑھی کے بندہ کراچی جانا ہے
بغیر ٹرین کے بغیر بس کے جا سکتا ہے، بغیر سواری کے جا سکتا ہے، ٹانگوں کے بغیر جا سکتا ہے بندہ کہ چلو چھوڑے یار میں بغیر بس کے جاؤں گا، ٹانگوں کا تو محتاج ہے، وسیلہ ٹانگیں بنی اس کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں وسیلہ ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی وسیلے جو ہیں، کچھ وسیلے عارضی طور پر ہوتے ہیں، ضرورت پڑی وسیلہ حاصل کیا، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑی، بعد میں سیڑھی کی ضرورت ختم ہوئی، وسیلہ ختم، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی جہاں جہاں رحمت ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین کا وسیلہ ہے۔ اگر کوئی وہ رحمتوں والے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے رحمت للعالمین آقا کے دربار میں پہنچے۔ اگر کوئی حضور کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اعلیٰ حضرت میرے مسلک کے امام اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں، فرماتے ہیں با خدا یعنی خدا کی قسم، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یعنی کعبے سے ہو، جو کعبے سے ہونی نا منظوری، جو کعبے سے قبولیت ہونی ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، دربار مصطفیٰ پر ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں بھی نہیں، جو یہاں رد ہو گیا تو پھر وہاں بھی رد ہے، جو یہاں قبول ہو گیا پھر وہاں بھی قبول ہے، جس کی گارنٹی حضور نے دے دی وہ قبول ہی قبول ہے، جس کی ضمانت مصطفیٰ نے دے دی، جس نے مصطفیٰ کے وسیلے کو ٹھکرا دیا، خدا کی قسم وہ پوری دنیا گھوم لے، وہ ایک کیا وہ لاکھوں حج کر لے، وہ لاکھوں نمازیں پڑھ لے، اگر مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کا وسیلہ بلکہ گناہ گاروں کو تو بس فقط آسرا ہی حضور کے وسیلے پر ہے، اگر حضور نہ ہو تو پھر گناہ گار کہاں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ حضور کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ جب تک تو ان کے اندر ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ کم حضور کا وسیلہ ہے۔ پہلی امتیں ایک گناہ کرتی تھی ان کے اوپر اللہ کا عذاب برس جاتا تھا، شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی، بندر بن جاتے تھے، خنزیر بن جاتے تھے، اللہ کے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی، زمین پھٹ جاتی تھی، ان لوگوں کے اوپر طوفان اور سیلاب کے عذاب آ جاتے تھے، قحط آ جاتا تھا۔ اس امت کے اندر وہ سابقہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں، پھر بھی بچے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ تو ان کے اندر موجود ہے اس لیے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ سب سے بڑا وسیلہ حضور کا وسیلہ ہے۔ وہ ایک عرابی نا حضور کے 3 دن ظاہری وصال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ آ کے، قبر انور کے ساتھ آ کے وہ چپٹ جاتا ہے، گرا دیتا ہے اپنے آپ کو، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور ہم اللہ کا پیغام سن کر حاضر ہو گئے ہیں، یا الہ العالمین اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش لے کر دے۔ روضہ اقدس سے آواز آتی ہے کہ اے عرابی جا تو بخشا گیا ہے، اے عرابی جا تو بخشا گیا ہے۔ ابن تمیمہ جو ہے یہ سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ اس چیز کا منکر ہوا کہ نبی ولی جو ہے وہ وسیلہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کو تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو اپنی جو ہے وہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک ایسے گندے عقیدے کہ ولیوں اور نبیوں کو تو اپنا نہیں پتہ، وہ کسی کی سفارش کیا کریں گے، وہ کسی کی شفاعت کیا کریں گے۔ اور پھر اس کے 2 گروہ ہوئے بعد میں، 2 گروہ، کچھ کہنے لگے جی جب تک نبی ولی زندہ ہے نا تو پھر تو وسیلہ ٹھیک ہے، جب وہ دنیا سے چلے گئے نا وصال ہو گیا تو پھر وسیلہ ٹھیک نہیں ہے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر وسیلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں اس وقت تو ان کا فیض بندوں کو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو 70 گنا فیض اور بڑھ جاتا ہے، 70 گنا فیض ان کا اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت یوسف نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بھائی آپ کے پاس گئے، بھائیوں نے بتایا کہ
ابا جو ہیں وہ تو آپ کی جدائی کے اندر نبینہ ہو گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آپ کی نظر کمزور ہو گئی، اور کیا کہ نبینہ ہو گئے ہیں، نظر کم ہو گئی ہے۔ تو معتبر علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اپنے بھائیوں کو دی، اپنی قمیص مبارک۔ اور یہودا، یہ یوسف علیہ السلام کا بھائی 40 سال پہلے جس نے خونی قمیص، یعنی وہ پورا قصہ بنا کر وہ خونی قمیص جو ہے وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی، خونی، کہ یوسف علیہ السلام کو یہ ان کا خون ہے۔ تو کہا کہ 40 سال ہو گئے ہیں، اب یہ قمیص بھی میں اپنے باپ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا کہ اس قمیص کا کفارہ ادا ہو جائے، کہ یہ قمیص میں اپنے باپ کی آنکھوں پر لگاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو چہرے پر رکھنا تو انشاءاللہ آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک وہ قمیص، تم لوگ تو یہ کہتے ہو نا کچھ بدبخت کہ نبی ولی نہیں کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو یہ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ چیزیں لگ جاتی ہیں نا، جو ان کے ساتھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں، وہ بھی انسان کی بخشش کی نجات بن جاتی ہے، بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمایا نا، تو کسی نے حضور کو چادر تحفہ دی، حضور کو چادر کی بڑی ضرورت بھی تھی، چادر تحفہ دی، تو ایک صحابی پاس بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیں، یہ چادر۔ پھر وہ دربار تھا جہاں سے کوئی منگتا خالی لٹایا نہیں جاتا تھا، وہ دربار، اللہ اکبر، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا۔ نہیں تو حضور کی زبان اقدس پر کبھی آیا ہی نہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ اکبر، میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ حضور کو اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں دی، اور حضور کی ساری زندگی کے اندر بھی جو حضور سے کوئی تقاضا کرتا، کوئی سوال کرتا، کچھ مانگتا، میرے آقا اس کو عطا کر دیتے۔ وہ چادر حضور نے اس کو دے دی۔ کچھ صحابہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، کہا یار حضور کو ضرورت بھی تھی اور تو نے چادر یہ رکھ لی، مانگ لی، حضور نے تو عطا کاری دینی تھی، تو نہ مانگتا۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگا کہ میرے دوستو، میں نے حضور کی چادر کو اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے نہیں لیا، بلکہ اس چادر کو تو میں نے اپنا کفن بنانے کے لیے لیا ہے، کیونکہ یہ حضور میرے آقا کے جسم سے مس ہو گئی ہے، میرے آقا کے جسم سے مس ہو گئی، اس کو میں کفن بناؤں گا۔ اور فرمایا صحابہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً، مفہوم عرض کر رہا، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہی چادر جب میرا کفن بنے گی تو یہی میرے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضور تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک حضرت جنگ ہو رہی ہے، جنگ، اور جنگ عروج پر ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، عروج پر ہے، دشمن سامنے وار کر رہا ہو، دشمن دائیں بائیں سے چاروں طرف سے دشمن سر پہ کھڑا ہو، اور ٹوپی جو ہے ٹوپی وہ گر جاتی ہے۔ خالد بن ولید آپ گھوڑے سے اترتے ہیں اور کہتے ٹوپی، میری ٹوپی کہاں ہے؟ ٹوپی۔ لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہی ہیں، اور حضرت خالد بن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہیں، جو جنگجو بہادر جلیل القدر صحابی، اس وقت انسان کو اپنی جان کی فکر نہیں رہتی، انسان کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن آپ ٹوپی کر رہے ہیں۔ کسی نے عرض کیا حضور ادھر دشمن جو ہے وہ سر پر کھڑا ہے اور آپ کو ٹوپی کی فکر ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں تمہیں پتہ نہیں یہ ٹوپی کوئی معمولی ٹوپی نہیں، اس ٹوپی کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کا بال مبارک ہے، اور اس بال کے وسیلے سے، اس بال مبارک کے وسیلے سے، صحابی کے الفاظ ہیں، اس بال کے وسیلے سے اللہ مجھے ہر جنگ میں فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ میری فتح کا تو راز ہی حضور کا بال مبارک ہے، میری فتح کا اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ حضور کا یہ موئے مبارک ہے، بال مبارک ہے، یہ تو میری فتح اور کامیابی کا راز ہے۔ اگر آج حضور کا بال مجھ سے جدا ہو گیا تو کہیں آج جو ہے میں فتح سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی، جلیل القدر صحابی حضور کے، آپ کے پاس حضور کے ناخن مبارک تھے اور کچھ موئے مبارک۔ آپ جب دنیا سے جانے لگے نا، میں صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر نفوس پاک ہیں؟ حضور نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ان کی اقتداء کرو۔
اور صحابہ جو ہیں یہ وہ صحابہ ہیں جو عامل سنن یعنی حضور کی ایک ایک ادا پر جو ہے وہ عمل کرنے والے، سب سے زیادہ شریعت کے پابند اور پاسبان حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ یہ حضور کے جن سے افضل بعد میں آنے والا کوئی غوث کتب، تمام دنیا کے ولی غوث کتب وہ تمام اکٹھے ہو کر بھی کسی ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ صحابہ کا مقام یہ مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ ناخن ہیں اور موئے مبارک ہیں، اور وصیت کیا کر رہے ہیں؟ وصیت کی، فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو میرے ہونٹوں پہ، میرے منہ پر، میری آنکھوں پر یہ ناخن، کون سے ناخن؟ ہمارے لیے یہ رف ہیں، ہمارے ناخن، ان کے اندر بیماری ہے، بال جدا ہو جائیں بیماری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کے اندر بھی شفا ہے، شفا نہیں بلکہ شفاعت ہے، شفاعت۔ فرمایا ان کو میرے چہرے پہ رکھ دینا، یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ حضرت قسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ایک صحابیہ انصاریہ تھی، تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک مشک تھی، مشک برتن، تو اس مشکیزے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اس مشکیزے کو منہ لگا کے، تو انہوں نے یہ ٹوٹی جو تھی نا اس کو اتار لیا، اوپر سے نل کو کاٹ لیا، اور یہ صحابیہ اس کو رکھ لیا۔ جب بھی کوئی مدینے کے اندر بیمار ہوتا نا، یہ اس کے اندر اس نل کو دھو کر دیتی، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ بلکہ امہات المومنین کے پاس حضور کا جبہ مبارک، امہات المومنین کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا، جبہ مبارک، جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا لا علاج اس کو قرار دے دیتے، تو وہ امہات المومنین جبہ مبارک، حضور کا جبہ مبارک یوں پانی کے اندر رکھتی اور یوں نچوڑ کر وہ پانی وہ بیمار کو پلا دیتی، اللہ حضور کے جبے کے صدقے اس کو شفا عطا فرماتی۔ یار ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، تم حضور کی بات کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تم کہتے ہو حضور کچھ نہیں کر سکتے، حضور تو اپنی جو ہے وہ حضور تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو جبہ جو حضور نے پہنا ہے وہ لا علاج مریضوں کو شفا عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے وسیلہ جو ہے، اللہ اکبر۔ اور میں عرض کر رہا تھا ادھر یوسف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مختصر کیونکہ وقت شارٹ ہے، یوسف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک اب لے کے یہودا جو 40 سال پہلے خونی قمیض لے کر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تھا، اب کہتا ہے میرا کفارہ ادا ہو جائے، میں بھاگ کر جاؤں اپنے باپ جو یوسف کی جدائی میں جو نبینا ہو چکے ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر قمیض چلی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 8 دن کا فاصلہ، مصر سے کنعان تک 8 دن کا فاصلہ، 8 دن ادھر سے بھی وہ قافلہ چلا ہے، حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں۔ اب اچھا یہاں کچھ بدبخت جو ہیں وہ اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے اتنی دور سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنعان سے قمیض چلی ہے، وہ خوشبو ان کو آ گئی جب یوسف مصر کے اندر کنویں کے اندر ہی تھے، اس وقت یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت وہ حالت استقرار میں تھے، یعنی عشق الہی کی حالت میں تھے، ان کو خبر نہیں۔ جب بندہ عشق الہی کی حالت میں ہوتا ہے اس کو اپنی خبر نہیں ہوتی، اس وقت حالت استغراق کے اندر تھے، عشق الہی کی، وہ اس وقت عشق الہی کی کیفیت میں تھے، اس وجہ سے نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہوں ان کو پتہ نہ ہو کہ یوسف کہاں ہے۔ ادھر سے قمیض چلی اور سونگ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ قمیض آئی، یہودا تیزی کے ساتھ، وہ ایسی خوشی کے ساتھ دوڑا کہ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے کانٹوں کی پتھروں کی وجہ سے، لیکن خوشی کی وجہ سے وہ ایسے دوڑا کہ میں اپنے باپ کو جا کے یہ قمیض دوں۔ اور جب وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں چہرے پہ رکھی تو اللہ کریم نے ان کو بینائی عطا فرما دی، بینائی عطا فرما دی۔ یہ وسیلہ ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک کا، اللہ اکبر۔ بلکہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایسا ہے نا، اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، عرض کی مولا یہ ڈنڈا ہے، عصا ہے، کیا کرتا ہے اس سے؟ عرض کی میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، یعنی وسیلہ بناتا ہوں، ٹیک لگا کے وسیلہ بناتا ہوں،
اور اس سے آرام کرتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور وہ بکریاں مجھے دودھ دیتی ہیں، وہ دودھ پیتا ہوں۔ یعنی وہ جو ہے وزیر دفاع بھی ہے اور وزیر خوراک بھی ہے، وہ عصا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وزیر، یعنی وہ پتے اتارتے ہیں، بکریوں کو وہ کھلاتے ہیں، دودھ پلاتی ہیں بکریاں، اور پھر جب آرام کرنا ہوتا ہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے، وزیر دفاع بھی ہے، اور جب کوئی اور معاملات کرنے ہوتے ہیں پھر بھی عصا کو یوز کرتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے عصا کو یوز کرتے ہیں، وہ وزیر دفاع بھی، وزیر خوراک بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا میں نہیں ہوں، تو اس سے وسیلہ مانگ رہا ہے، اس کو وسیلہ بنایا، نہیں، بلکہ لوگوں کو یہ بتلانا تھا قیامت تک کہ میرے نبی کے ہاتھ میں ایک عام سا ڈنڈا آ جائے تو اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ شان ہے، تو میرے نبی کی کیا شان ہوگی۔ یہ ہاتھوں کی برکت تھی نا، ڈنڈے میں کوئی کمال نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کے ان کو ہاتھ لگے تھے اس ڈنڈے کو، اس لیے وہ سانپ بن گیا تھا فرعون کے دربار میں۔ جب وہ اس ٹک کو، اس ڈنڈے کو پھینکا نا تو بہت بڑا اسلحہ بن گیا، وجہ کو تمام سانپوں کو، جو وہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی، وہ تمام جب سانپ بنے، آپ نے عصا پھینکا، وہ بڑا سانپ اسلحہ بن کے وہ تمام سانپوں کو کھا گیا۔ یہ وسیلہ کس کا تھا، وہ ڈنڈے میں کمال نہیں تھا، بلکہ کمال ان ہاتھوں میں تھا جن ہاتھوں میں یہ ڈنڈا رہتا تھا۔ قیامت کا دن جب ہوگا نا، قیامت کا دن جب ہوگا، حضور کے ہاتھ میں جنڈا ہوگا، حضور کے ہاتھ میں کیا ہوگا، جنڈا، اور تمام نبی اولین آخرین حضور کے جنڈے کے نیچے ہوں گے، اور وہ جنڈا حضور کے ہاتھوں میں، وہ ہاتھ جس کو دنیا کے اندر ہی خدا نے کہا ید اللہ، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب اس ہاتھ میں، جو ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جب اس ہاتھ میں وہ جنڈا ہوگا جو حضور کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ اکبر، پھر اس ہاتھ کا مقام کیا ہوگا۔ یہ تو اس ہاتھ کا مقام ہے، اس جنڈے کا مقام ہے، اللہ اکبر، جس ہاتھ کو اللہ نے فرمایا ید اللہ، پھر اس ہاتھ کا یہ مقام ہے، کوئی بندہ اس ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ذات مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، لا رب العرش جس کو جو ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا انہی سے ملا، جس کو جو ملا انہی سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسرد رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ جو تم آپ آج کہتے ہو نا، حضور تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جب قیامت کا دن ہوگا نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اور منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور ہے رضا خود صاحب قرآن ہے مدائے رسول، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ آج ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، وہ حشر کے دن بھی خدا کی قسم اگر کوئی حضور کو وسیلہ نہیں بنائے گا حشر کے دن بھی، بلکہ دنیا کے اندر ہی وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آخری بات، وہ یہود و نصارہ، یہود تھے نا، یہود جو تھے وہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے تھے، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، حضور کی ولادت سے پہلے حضور کا وسیلہ دیتے، جب وہ پھنس جاتے نا کسی جنگ کے اندر اور فتح کے تمام امکانات ختم ہو جاتے، پھر وہ توریت کو کھولتے، جس جگہ پہ حضور کی شانیں لکھی ہوتی نا، عظمتیں لکھی ہوتی، اس جگہ کو کھول کر سامنے رکھ کے، ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ دیتے، اور اللہ ان کو فتح اور کامیابی بھی عطا فرماتا۔ بعد میں انہوں نے پہچان کرنے سے، پہچانتے ہوئے انکار کر دیا، کفر کیا، تو اللہ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ میں اللہ کریم ان کو ہمارے لیے شفیع بنائے۔ حضور ہمارے رافع ہیں، نافع ہیں، دافع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے لیے شفیع بھی ہے، مشفع بھی ہیں۔ حضور کے بغیر گناہ گار امتی کی شفاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں دنیا کے اور دین کے، آخرت کے ہر کام میں حضور کو وسیلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔